السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا 9واں سبق جز نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلے لفظ کا رواں بولیں گے، پھر ہجے پڑھیں گے۔ مضبوط، اردو میں زواد کی آواز زوا یا زے کی طرح ہوتی ہے اور حرفوں کو مخرج سے بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، درمیانی انداز میں اردو کے تلفظ ادا ہوتے ہیں۔ مضبوط، میم زواد زبر مز، بے بولٹا پیش بو، تو ساکن مضبوط۔ مقدور، میم قاف زبر مق، دال بولٹا پیش دو، رے ساکن مقدور۔ مضمون، میم زواد زبر مز، میم بولٹا پیش مو، نون ساکن مضمون۔ معمول، میم عین زبر ما، میم بولٹا پیش مو، لام ساکن معمول۔ محصول، میم حا زبر مح، یہ زبر زیر پیش تینوں چیزیں معروف بھی بولی جاتی ہیں اور مجہول بھی بولی جاتی ہیں۔ زبر کا مجہول جیسے محصول اور محصول، تو اردو میں محصول پڑھیں گے، میم حا زبر مح، صاد و الٹا پیش سو، محسو، لام ساکن محصول۔ یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے۔ زیر میں ہوتا ہے جیسے اعتبار، لیکن یہ اعتبار لکھا جاتا ہے، اعتبار پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ اعتکاف لکھا جائے گا لیکن اعتکاف پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی اعراب لکھا جائے گا لیکن اعراب پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی پیش میں ہوتا ہے جیسے عمدہ، یہ مجہول آواز معروف آواز ہو گئی، لیکن عہدہ یہ پیش کی مجہول آواز ہوتی ہے۔ شہرت، صحبت، عہدہ یہ پیش کی مجہول آواز ہوتی ہے۔ تو معروف اور مجہول دونوں آوازیں حرکتوں کی، تینوں حرکتوں کی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی زبر میں محصول کے بجائے محصول پڑھیں گے، میم حا زبر مح، صاد والٹا پیش سو، لام ساکن محصول، یعنی زبر کی آواز نیچے کو آتی ہے اور جو زیر ہوتا ہے اس کی آواز مجہول ہوگی تو نیچے سے اوپر کو جائے گی، جیسے اعتبار، اعتکاف، اعراب، احسان، احتیاط۔ تو زیر کی آواز اوپر کو جاتی ہے لیکن زبر کی آواز نیچے کو آتی ہے۔ مح، میم حا زبر مح، صاد والٹا پیش سو، محصول، لام ساکن محصول۔ مدرسہ، میم دال زبر مد، رے زبر را، سین ہے زبر سا، مدرسہ۔ محکمہ، میم حا زبر مح، اس میں بھی وہی ہے، زبر کی آواز نیچے کو آئے گی، محکمہ نہیں پڑھیں گے، مح، میم حا زبر مح، کاف زبر کا، میم ہے زبر ما، محکمہ۔ مرتبہ، میم رے زبر بر، تے زبر تا، بے ہے زبر با، مرتبہ۔ مقبرہ، میم قاف زبر مق، بے زبر با، رے ہے زبر را، مقبرہ۔ حوصلہ، حا واو زبر حاؤ، صاد ساکن، لام ہے زبر لا، حوصلہ۔ فیصلہ، فا یا زبر فے، صاد ساکن، لام ہے زبر لا، فیصلہ۔ فاصلہ، فا الف زبر فا، صاد ساکن، لام ہے زبر لا، فاصلہ۔ قاعدہ، قاف الف زبر قا، عین زیر ای، دال ہے زبر دا، قاعدہ۔ یہ دال ہوتا ہے، اس کی نوک اوپر جاتی ہے تو دال ہوتا ہے، اور اگر رے کی طرح بنے، اوپر نوک نہ جاوے، نیچے نیچے رہے تو وہ رے کہلاتا ہے۔ تو رے کی طرح جو اوپر بن کر نوک نکلتی ہے یہ دال کہلاتا ہے، دال بن جاتا ہے، قاعدہ۔ فائدہ، فا الف زبر فا، حمزہ ساکن، دال ہے زبر دا، فائدہ۔ ترجمہ، تیر زبر تر، جیم زبر جا، میم ہے زبر مہ، ترجمہ۔ رواں پڑھتے ہیں۔ مضبوط، مقدور، مضمون، معمول، محصول، مدرسہ، محکمہ، مرتبہ، مقبرہ، حوصلہ، فیصلہ، فاصلہ، قاعدہ، فائدہ، ترجمہ۔ لکھنے کا بھی اس کا عمل یہ رہے گا، آج سبق کا نمبر ہے تو معلم صاحب کو بچے آموختہ کی مکمل آموختہ کی نقل دکھائیں گے، معلم صاحب اس پر تاریخ ڈالیں گے، اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کل لکھنے کا نمبر ہوگا تو اسی کو لکھ کر کے پورے صفحے میں دکھائیں گے، چاہے اس کو 3 بار لکھنا پڑے۔ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہوا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اوپر نقل لکھا ہے اور جہاں سے ہمارے نقل شروع ہوئی ہے اسی کے سامنے سے نقل لکھا ہے، بچے یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں تو معلم صاحب ہدایت فرمائیں گے کہ اوپر سے یہیں سے برابر سے لکھیں اور بتاریخ وغیرہ سب لکھیں۔ بروز لکھا ہے، لال والی لائن سے بھی آگے تک لکھنا چاہیے، پورا صفحہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، ادھر خالی رہتا ہے اور خالی جگہ میں گنتی کا استعمال ہوتا ہے، گنتی لکھ دیتے ہیں۔ یہ 3 دفعہ لکھا گیا ہے، اس میں ایک مضمون اوپر آیا ہے، ایک یہ آیا ہے اور ایک یہاں ہے۔ اس سبق کو ہم نے پورے صفحے میں 3 بار لکھا ہے، بچے بھی ایسے ہی 3 بار لکھیں گے اور نیچے آخری لائن پر اپنا نام لکھیں گے اور نام
پورا لکھیں گے۔ بلدیات اور سکون کے ساتھ میں پہلے کے بچے، درجہ 1 کے بچے، اردو درجہ 1 کے بچے نام پورا لکھیں، اور اسی طریقے سے معلم صاحب پھر اس پر اصلاح کریں، جو ہم بچے حرف غلط بنائیں اس کی اصلاح کریں۔ اور یہ طریقہ ہے کہ بچے اگر اس طرح سے لکھیں گے، اپنے سبق کو بار بار لکھیں گے، انشاءاللہ یا سبق کے یاد ہونے میں بھی مدد ملے گی، اور تحریر بھی صاف ہوگی۔ پینسل سے لکھوائیں، پین سے بھی نہ لکھوائیں۔ بچے جو بال پین ہوتا ہے، یعنی سکہ والا پین کہتے ہیں، اس سے لکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اس سے لکھنے میں تحریر خراب ہوتی ہے۔ پینسل سے لکھوائیں یا نیب کے پین سے بچے لکھیں، بلکہ درجہ 3 تک تو پینسل سے لکھنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے معلم صاحب پینسل کا استعمال کرائیں۔ تبصرے کے خانے میں ضرور آپ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔